بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ عزیز احمد کے ناولٹ جب آنکھیں آہن پوش ہوئیں کا نواں ایپیسوڈ سماعت فرما رہے ہیں۔ ہم امیر تیمور گورگاں جو ربع مسکون کو تسخیر کر کے رہیں گے، ہمیں اپنی عظمت کی قسم ہے کہ الجائی کی یاد دل سے محو نہیں ہو سکتی۔ قضاء و قدر پر ہمارا اختیار نہیں۔ میں فرد واحد تیمور، جس کو اس دن اس سپاہی نے تیمور لنگ کہا تھا اور جس کو میری پیٹھ کے پیچھے ساری دنیا تیمور لنگ کہتی ہے، کشادہ پیشانی، سرخ و سفید، سیاہ و ریش شیر دل، میں تیمور جب الجائی کو یاد کرتا ہوں تو دل سینے سے باہر نکل آتا ہے، اور آج اس کا بھائی اس دوسرے خیمے میں میرا قیدی ہے۔ صبح تک مجھے اس کی زندگی یا اس کی موت کا فیصلہ کرنا ہے۔ ایام شب و روز کے پٹے ہوئے مہرے اس طرح گھوم رہے ہیں جیسے یہ بیتی ہوئی بازی کسی نے ابھی تک نہ جیتی ہے نہ ہاری ہے۔ مشورہ میرا تھا اور مشورہ غلط تھا۔ خوارزمیوں کا کیا اعتبار، ان کا دل اس کھاری جھیل کی طرح کھارا ہے جس میں آمو دریا اور سیر دریا گرتے ہیں، مگر اس کی کلپتی کو کم نہیں کر پاتے۔ خوارزمیوں کا کیا اعتبار، اور ایک دن میں خوارزمیوں سے ان کی بدسلوکی کا بدلہ لے کر رہوں گا، لیکن خوارزمی تاتاران زریں خیل کے باغداز تھے، اور زریں خیل اور چغتائیوں میں نہ کبھی بنی ہے نہ کبھی بنے گی۔ قراقرم کا کالا کالا ریگستان، کالے ٹیلے، جلتا سورج، گھوڑوں کی گردنوں، پیٹھوں، رانوں سے ابلتا ہوا پسینہ، گرد میں اٹے ہوئے خود گرد پوش داڑھیاں، تھکے ہوئے گھوڑوں کی تھکی ماندی ہنہناہٹ، اور جب ہم منزل مقصود پر پہنچے تو محض ایک سراب ملا۔ سراب میں تو خیر یہی ہے کہ پانی نہیں ہوتا، ریت ہی ریت ہوتی ہے۔ خوارزم میں ریت کے اوپر جال بچھا ہوا تھا۔ غلطی میری ہی تھی، میں نے ہی سلطان حسین کو خوارزم چلنے کی ترغیب دی تھی۔ وہ تو کابل واپس جانا ہی چاہتا تھا کہ چغتائیوں سے پھر ایک بار اپنی کھوئی سلطنت چھیننے، لیکن 40 سپاہیوں سے کہیں کھوئی ہوئی سلطنت چھینی جا سکتی ہے؟ کئی آوازوں نے چپکے ہم سے کہا، بھاگ یہاں سے بھاگ، اور مجھے اپنا دشمن، اپنا محسن بایزید جلائر یاد آ گیا۔ خوارزم سے کئی سرگوشیاں سنائی دیں۔ یہاں کی چھتیں خیموں کے کلس کی طرح نوکدار نہیں تھیں، مسطح چھتیں جن میں مٹی اور خاشاک کے تنکوں پر سبزی جمی ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے چوبی دروازے جن پر تبریزی نقش کاری تھی۔ خوارزم کے شہر میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تورانی خاک پر ایرانی دنیا آباد ہے۔ میں نے سلطان حسین سے کہہ دیا تھا، سلطان حسین فربا جسم، دراز قد، چنگیز کی اولاد، نرینہ کو خوارزمیوں سے مدد کی توقع بیکار ہے، لیکن ہمیں پناہ مل جائے گی گرمیوں کے ایام تک، اور گرمیوں میں چغتائیوں کا لشکر پہاڑوں میں واپس چلا جائے گا۔ چغتائیوں کے سمندروں کو ایسے کول کا خنک پانی پینے کی عادت ہے، اس کے بغیر ان سے گرمیاں نہیں کٹتی۔ چغتائی شہسواروں کے راہواروں کو خان تینگری کے الف زاروں میں صنوبروں کے ٹھنڈے سائے کے نیچے اووی گھاس چرنے کی عادت ہے، اس کے بغیر وہ گرمیاں نہیں گزار سکتے۔ میں نے سلطان حسین سے کہا تھا کہ اگر خوارزمی ہمیں پناہ دیں تو گرمیوں میں ہم پھر واپس چلیں گے۔ سمرقند کے جوار سے برلاسوں کو جمع کیا گیا، کابل اور فرغانہ کی وادیوں سے جلائروں کے وفادار مغلوں اور ترکوں کو چنیں گے، اور اس کے بعد تغلق خان سے مقابلہ کریں گے۔ مگر خوارزم کی نیچی مسلح چھتوں کے نیچے جو مخلوق تھی، اس کے دل میں دغا اور لالچ تھی، اور ہم سے ایک درویش نے کہا، سلطان حسین یہاں سے بھاگ، تیمور گورگاں یہاں سے بھاگ۔ خوارزم کے صوفیوں کے دل میں دغا اور حرص کے سوا کچھ نہیں۔ وہ اس فکر میں ہے کہ تم دونوں کو پکڑ کے تغلق خان کے ہاتھ بیچ دیں، تمہاری عورتوں کو کنیز بنائیں، تمہارے بچوں کو غلام بنائیں۔ بھاگو یہاں سے بھاگو۔ خوارزم کے لشکریوں کے بشرے سے چالاکی ٹپکتی تھی، اور ان میں سے ہر ایک کی گویا 4 آنکھیں تھیں، اور یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم کتنے ہیں، کس ترکیب سے زندہ گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اور پھر ہم سے کہا گیا کہ صبح کو
ہمیں صوفی کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ تب اولجائی نے مجھ سے کہا یہاں آ کر تم نے غلطی کی، اور دلشاد آغا نے سلطان حسین سے کہا یہاں آ کر ہم نے غلطی کی، اور سلطان حسین نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے میری طرف غصے سے دیکھ کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ہم اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ ہم خیمہ دزوں کے محلے سے گزرے۔ ہم کبابیوں اور نان خطائی بنانے والوں کے تنوروں پر گئے اور ان سے گرم گرم کباب اور نان لیے۔ ہم نے اس طرح اپنے گھوڑوں کی لگامیں ڈھیلی چھوڑ دیں کہ کسی کو شک نہ ہو کہ ہم شہر کے باہر جا رہے ہیں۔ لیکن جب ہم فصیل کے دروازے کے پاس پہنچے تو جھپٹ کے ہم نے سنتریوں کے سر کاٹ لیے۔ فصیل کے دروازے کھولے اور اس عرصہ میں سارا شہر جاگ اٹھا۔ اب ہم نے لگامیں کھینچیں اور دانتوں میں دبا لیں، اپنی کمانیں کڑی کیں اور چٹکیوں میں تیر پکڑے۔ سلطان حسین نے یہاں سلطانی نہیں کی، جو میں نے کہا مان لیا۔ ہم ایک بلند ٹیلے پر چڑھ گئے اور اندھیرے میں ہم نے مشعلوں کا ایک سر پر طوفان آتا دیکھا۔ کئی سو خارزمی ہوں گے جو آگ کے طوفان کی طرف چلے آ رہے تھے۔ جب وہ ٹیلے کے نیچے پہنچے تو ہم دونوں اور ہمارے 60 ساتھیوں نے اپنے آپ کو اس آگ میں جھونک دیا۔ ہم بگولے کی طرح ٹیلے کی چوٹی سے نیچے اترے۔ ہم نے اپنے قلب پر اپنی چھوٹی چھوٹی نورانی ڈھالیں تان لیں۔ ہم نے اپنی دوہری طاقتور کمانیں تان لیں جن کی تانت میں موت کا زمزمہ تھا۔ ہم نے فولاد کی نوک والے تیروں کی ایسی بارش کی کہ کسی خارزمی کی ذرہ اس کے آگے ٹھہر نہ سکتی تھی۔ ادھر کمان تنتی، تیر چوٹتا اور ہر ایک ثانیہ میں دوسری چٹکی میں دوسرا تیر۔ ہم پر موت کا نشہ طاری تھا۔ دشمنوں کے اس مسلح جنگل میں ادھر سے ادھر اس طرح گھستے اور پھر باہر نکلتے جیسے فرزیں مقابل کے پیادوں کے ہجوم۔ جب ہم خارزمیوں کے درمیان دور تک گھس جاتے اور وہ ہمیں گھیرنے کی کوشش کرتے تو ہم اس طرح صاف بچ کر نکل آتے جیسے قصاب کی چھری دمبے کی ران کے گوشت میں۔ ضرورت ہوتی تو ہم اپنی خمدار بھاری تلواریں نکال لیتے اور باہر کے آ کے پھر تلواروں کو نیام کر کے جنگیوں میں تیر پکڑنے اور کمان کھینچتے۔ پھر میں نے دیکھا ایلچی بہادر کا گھوڑا گرا اور وہ اس صفائی سے کود کر الگ جا کھڑا ہوا کہ میں نے کہا مرحبا۔ وہ آسانی سے ذرا پیچھے ہٹ کے کسی اور گھوڑے پر سوار ہو سکتا تھا۔ کتنے گھوڑے تھے جن کے سوار گر چکے تھے دونوں طرف، لیکن وہ اسی طرح ٹیلے کے ایک بڑے پتھر کے پیچھے سے تیر چلا رہا تھا، یہاں تک کہ خارزمی سواروں نے اسے گھیرنا شروع کیا۔ اور یہ دیکھ کر ایلچی بہادر میں شجاعت زیادہ ہے اور عقل کم، میں نے جھپٹ کے اپنی تلوار سے اس کی کمان کی تانت کاٹ دی۔ اس نے اپنی خون میں ڈوبی ہوئی سیاہ داڑھی کے بال اپنے دانتوں میں چبائے اور وہاں سے ہٹ کے اس گھوڑے پر سوار ہو گیا تھا جو پاس ہی اپنے خارزمی آقا کی لاش کے پاس دونوں پیر اٹھائے ہنہنا رہا تھا۔ پھر میں نے سلطان حسین کو دیکھا، خارزم کے نائب والی کی بہت قریب۔ ایک وار میں اس نے پرچم پر وار کا ہاتھ قلم کر کے پرچم گرا دیا اور دانت میں انان پکڑ لیے۔ تلوار سونتتے وہ نائب والی کی طرف بڑھ رہا تھا کہ خارزمیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ میں نے جا کر برلا سے کہا، وہ اولجائی کے قریب ہی رہے تھے۔ مجھے اولجائی کے چہرے پر ہراس کی شکینیں اچھی طرح یاد ہیں۔ پھر میں نے بسم اللہ کہہ کے اپنا گھوڑا بڑھایا۔ سلطان حسین کار ہوار تنگ سے حلقے میں چکر کاٹ رہا تھا اور چاروں طرف تلواریں چمک رہی تھیں۔ میں اسے خارزمیوں سے چھڑا لایا اور پھر میں نے ہم میں سے جتنے کچھ بچے تھے ان کو یلغار کا حکم دیا اور پھر ایک بار ہم نے اپنے آپ کو خارزمیوں میں جھونک دیا۔ مجھے یاد ہے کہ سلطان حسین کا گھوڑا تیر کھا کے اگر گرا۔ مجھے یاد ہے کہ تڑپ کر دلشاد خاتون آغا اپنے گھوڑے سے اتر پڑی اور اپنا گھوڑا سلطان حسین کو دے دیا۔ دلشاد کا چہرہ گرد اور پسینے میں اٹا ہوا تھا اور اس کے ہونٹوں پر پیڑیاں جمی ہوئی تھیں۔ بجلی کسی سرعت سے سلطان حسین اس گھوڑے پر سوار ہوا اور چشم زون میں وہ میرے ساتھ تھا، اور میں نے سوچا جب تک نائب والی کا کام تمام نہ ہو ہمارے مٹھی بھر ساتھیوں کی زندگی کی کوئی صورت نہیں۔
میں نے کمان کڑی کی اور آنکھ کے پاس جمکا کے نشانہ لگایا۔ نائب والی کے عین اسی جگہ تیر لگا، آنکھ کے نیچے رخسار پر، اور وہ اپنے گھوڑے پر اس ضرب کی شدت سے جھک گیا۔ میں نے اپنی زین پر جھک کے رکاب پر پورا زور ڈال کے ایڑ لگائی اور چلتے چلتے پوری طاقت سے نائب والی کے سینے پر 13 بھونک دیا، جو آر پار ہو گیا۔ نائب والی کے گرتے ہی خارزمی تتر بتر ہو گئے، اور جو اس کی لاش اٹھانے کے لیے ٹھہرتے تھے انہیں ہم نے تیر برسا کے بھگا دیا۔ ٹیلے پر دلشاد پیدل کھڑی کانپ رہی تھی، اور اس کے پاس الجائی تھی، اس کی کمان برابر کھینچتی رہی تھی، اور اس کا نشانہ کسی اور تاتاری سے کم نہیں تھا۔ میں نے دلشاد کو الجائی کے گھوڑے پر سوار کرایا، اور رات کے تاریک پردے میں ہم نے خوارزم کے جنوب کا رخ کیا۔ ہم 8 آدمی تھے، 7 آدمی تھے جو خوارزمیوں کے ہاتھ زندہ بچے تھے، میں اور الجائی اور جہانگیر، سلطان حسین اور دلشاد خاتون آغا، جاکو برلاس اور ایلچی بہادر۔ اور اس رات اس چشمے کے کنارے ہمیں سلطان حسین کے 3 بدخشانی سپاہی اور ملے، مگر وہ 3 گھوڑے چرا لے گئے۔ ہم نے یہ تصفیہ کر لیا کہ ساتھ ساتھ رہنا موت کو دعوت دیتا ہے۔ سلطان حسین اور دلشاد کے ساتھ میں نے جاکو برلاس کو بھیجا، اور طے یہ ہوا کہ ہم کابل اور بامیان کی پہاڑیوں میں پھر ملیں گے، مگر الگ الگ راستوں سے سفر کریں گے۔ ہمارے 3 گھوڑے تو بدخشانی سپاہیوں نے چرا لیے تھے، ایک گھوڑا میرے پاس رہ گیا جس پر میں نے الجائی کو سوار کیا اور اپنے ہاتھوں میں اس کے گھوڑے کی لگام تھامی۔ ایلچی بہادر نے ایک خچر پر کھانے پینے کا سامان، جو کچھ نقد جواہر رہ گیا تھا، وہ سب لاد کر اور اس کی لگام تھامی، اور ہم دونوں چلے۔ اس زمانے میں کئی فرسخ پیدل چل سکتا تھا، میں لنگڑا نہیں ہوا تھا۔